بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان کرم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام جہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، جس کی جو حاجتیں ہوں پوری کرے، جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرمائے، جو تکلیفیں ہیں انہیں تکلیف سے نجات عطا کرے، جس کی جو حاجتیں ہوں اللہ ان کی حاجتیں پوری فرمائے، سب کو خیر برکت سے نوازے، سب کو ہدایت کی زندگی عطا کرے، تاکہ سب لوگ اچھے رہ کر زندگی میں اچھا خوشحال جی کر اللہ کے پاس جائیں، اچھا دین رکھ کر اللہ کے پاس پہنچیں۔ اللہ سب کی عمروں میں برکت فرمائے، ان کے اموال میں، ان کے ارزاق میں اللہ نے جو کچھ نعمتیں سب مسلمانوں کے دی ہیں، اللہ ان نعمتوں میں برکت فرمائے، ان کی عمروں میں برکت فرمائے، سب کو صحت سلامتی عطا کرے۔ تاگوں پر گرہیں ڈالنا۔ اسلام میں گرہیں ڈالنے کا کیا تصور ہے؟ بعض لوگ عامل حضرات جو عاملین ہوتے ہیں، عملیات کرنے والے عامل، وہ یہ طریقے بتاتے ہیں کہ آپ کا فلاں کام نہ ہو رہا ہو، یا تکلیف ہے، یا بہرحال کوئی بات ہے، ایک مسئلہ ہے، علاج ہو یا کچھ رکاوٹ ہو۔ عاملین یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ کام نہ بنتا ہو، رکاوٹیں ہوں یا بیماری ہو، تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یا شفا یابی کے لیے آپ اس طرح کا روزانہ ورد کیا کریں۔ وہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ بہت سے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ایک ڈوری لے لیں، ایک رسی لے لیں، اور یا ایک تاگا لے لیں، اور سورہ یاسین پڑھ کر اس تاگے میں ایک گرہ ڈالیں اور اس پر پھونکیں۔ کوئی کہتے ہیں مبین، جتنے مبین آئے ہیں وہ پڑھ کر دم کریں، ہر بار وہ اتنے بار سے اتنے بار تک پڑھ کے گرہ لگائیں، اس پہ دم کریں، تو اتنے سے اتنے جو ہے گرہیں لگائیں ایک ڈوری تاگے پر، دھاگے پر موٹے سے، اور اس پہ پھونک مارتے رہیں۔ گرہیں لگانا، ایک چیز کو گرہ لگانا، کیا ہے اس کا تصور؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ پھر یہ سوچیں کہ اس عمل کا سنت سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اور کوئی کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، وہ پھونک پھونک کر گرہیں ڈالتا رہے، اتنے بار پڑھے اور اتنی گرہیں لگائے تو اس کا کام ہو جائے گا اتنے سے اتنے دنوں میں۔ کوئی کہتا ہے سورہ ناس کے بارے میں، کوئی کہتا ہے سورہ فلق، کوئی کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ہر کوئی ایک الگ طریقے سے یہ طریقہ بتاتا ہے، لیکن سب میں بات آتی ہے گرہوں کی۔ اس وظیفے میں پڑھائی کے طریقے، کیا پڑھنا چاہیے، یہ الگ الگ بتایا گیا ہے۔ کوئی مبین پڑھے، کوئی پورا سورہ یاسین پڑھے، کوئی کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی کہتے ہیں سورہ ناس پڑھے، کوئی کہتے ہیں قل هو اللہ احد پڑھے، کوئی کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق پڑھے۔ بہرحال پڑھتا رہے اتنے سے اتنے بار اور اس پہ گرہ ڈالے، اتنے دنوں تک وہ کرنے کے بعد وہ کام اس کا ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ زعم ہے ان کا کہنا ہے، ہم اس بات کو نہیں مان رہے ہیں، یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی ایک وظیفہ ہے۔ آیا اس کا کوئی سنت سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ ہم یہ واضح کریں اس وظیفے کا سنت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ گرہیں ڈالنا
رقیہ نہیں ہے۔ گرہیں ڈالنا، گرہیں ڈال کر علاج کرنا یا مسائل کا حل اختیار کرنا، اس کے طور پر وہ سبب اختیار کرنا، یا شفا یابی کے لیے یا رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، یا کچھ پریشانیاں ہیں ان سے نجات پانے کے لیے، یا دشمن کو غلبہ حاصل نہ ہو اس کو توڑنے کے لیے، یا دشمن پہ غالب ہونے کے لیے، یا اس پہ بہرحال کامیابی حاصل کرنے کے لیے، یا رزق کی تنگی ہو، کوئی درد ہو، کوئی مرض ہو، کسی بھی طرح کے مسائل ہو، معاشی مسائل ہوں، دکھ درد کی باتیں ہوں، کچھ ہو، لیکن اس کے علاج کے حل میں، اس کے علاج میں عامل یہ بتاتے ہیں ایک طریقہ کہ گرہیں ڈالے انسان، گرہیں ڈالے، ایک دھاگا لے موٹا سا، اس پہ گرہیں ڈالتا بیٹھا رہے، پڑھے پڑھے دم کرے، پڑھ پڑھ کر دم کرے، کوئی کہتا ہے یاسین پڑھے، کوئی کہتا ہے سورہ فلق پڑھے، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ، لیکن لفظ وہ پڑھے اور گرہا ڈالے، گرہا شرط ہے، لفظ یہ کہ گرہیں ڈالے، گرہیں ڈالنا شرط ہے، چاہے وہ سورہ یاسین پڑھے یا سورہ فاتحہ پڑھے یا سورہ فلق پڑھے یا کچھ بھی پڑھے، وہ بتایا جاتا ہے، وہ عامل خود، وہ وظیفہ بتانے والا شخص خود بتاتا ہے کہ یہ پڑھو۔ پڑھنے کی چیزیں کچھ نہ کچھ وہ بتائے گا، اللہ کا کوئی نام ہوگا، یا قرآن کی کوئی سورت ہوگی چھوٹی سی، یا آیت ہوگی، یا دعا ہوگی، وہ الگ ہوں گے، کچھ نہ کچھ الگ الگ عامل الگ الگ پڑھائی بتاتے ہیں، لیکن سب کے پاس اس وظیفے میں شرط یہ ہے کہ گرہا ڈالی جائے۔ تو گرہا کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں فرماتا ہے نفاثات فی العقد، وہ عورتیں جو گرہیں ڈال کر پھونکنے والی ہوتی ہیں، نفاثات فی العقد، گرہوں پر پھونکتی ہیں، کیا پھونکتی ہیں؟ سحر پھونکتی ہیں۔ گرہوں کا تعلق اسلام میں، گرہوں کا جو نظریہ ہے، گرہیں ڈالنے کا اسلام میں ویسا نظریہ ہے ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب انسان اٹھ کے بیٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، شیطان گرہیں ڈال دیتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ وضاحت تھی، حدیث میں بڑی وضاحتیں آئی ہیں تاکہ انسان اٹھے، نماز پڑھے، عبادت کرے، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے، ہم ایک وظیفے کا ذکر کر رہے ہیں، عملیات میں ایک وظیفہ ایسا بھی ہے جس میں گرہیں ڈالی جاتی ہیں اور اس پہ کچھ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے مسلسل۔ وہ پڑھائی کچھ نہ کچھ الگ ہوتی ہے، اور عامل الگ کہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شرط جو ہے اس کی گرہا ڈالنا شرط ہے، اس کو گرہا ڈالنا شرط ہے۔ اور گرہے کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ وہ سورہ فلق پڑھ لیجئے آپ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گا۔ صحیح اسلامی طریقے کا اس وظیفے سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس میں اللہ کا کلام پڑھا جائے، یا اللہ کے نام پڑھے جائیں، یا کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہوں، لیکن اس کا در حقیقت اسلام سے، اسلامی طریقے سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، گمراہ کن طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ گرہیں ڈالنا، اللہ تو صاف صاف قرآن پڑھنے کے لیے کہتا ہے اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ سیدھا پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، گرہیں ڈالنے کا حکم نہیں فرما رہا ہے اللہ کہیں، گرہیں ڈالنے کا حکم نہیں فرما رہا ہے اللہ کہیں، سیدھا پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ آپ قرآن پڑھیے، کھولیے، پڑھیے آپ۔ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرمائے ہیں کہ آپ گرہیں ڈال کر پڑھتے رہیے، پھونکتے رہیے اس پر، بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ گرہیں ڈال کر پھونکنے والی عورتیں، ان کو ساحرات کہا گیا ہے، جادوگرنی عورتیں، جادوگرنیاں، یا جو بھی لفظ ہو، جادو کرنے والی عورتیں،
چھو منتر کرنے والی عورتیں، گرہیں ڈال کر اس پر منتر پھونکنے والی عورتیں. سحر کفر ہے، جادوگری کفر ہے. ساحر کافر ہوتا ہے، جادوگر کافر ہوتا ہے. اب یہ طریقہ ایسا ہے، بتانے والا مسلمان ہوتا ہے، اس کو سننے والے مسلمان ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں. اب مسلمان کیا کرے گا؟ دھاگا لے کر، ڈوری لے کر، رسی لے کر اس کو گرہیں ڈالتا رہے گا اور اس پہ پھونک پھونک کر اپنا کام کرتا رہے گا. اب فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ پھونکنے والی عورتیں جادوگرنیاں، جادو کرنے والی عورتیں، چاہے وہ عورت ہو، اللہ نے تو وہاں وہ فرمایا ہے. سحر سبھی کرتے ہیں، آدمی بھی کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے. کفریہ عمل ہے سحر، اسلام سے خارج ہے سحر کا طریقہ، اسلام میں نہیں ہے سحر. اسلام اچھا طور طریقہ سکھاتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے، اسلام جادوگری نہیں سکھاتا ہے. ان من البیان لسحر، یہ کہا گیا ہے کہ انسان کا اچھا بیان کرنا جادو جیسا اثر رکھتا ہے، سحر جیسا، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے سننے والوں پر. وہ ویسا بیان کرنے والے لوگوں کی بات کہی گئی ہے. بیان ایک انداز بیان، اچھے طریقے کا بیان، لیکن یہ نہیں کہا گیا پھر بھی کہ جادو سیکھنا حلال ہے یا جادو پہ عمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ جادو سے توڑ کرنا بھی حرام ہے. جادو کا توڑ کرنا ہو تو قرآن کے ذریعے یا دعاؤں کے ذریعے، صحیح اسلامی طریقے کے ذریعے. جادو کو جادو سے توڑنا بھی حرام ہے، جادو سحر ہے، حرام ہے، لیکن اس کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ویسا ہی طریقہ اختیار کرنا بھی حرام ہے. اس کے لیے بھی قرآن اور دعائیں ہیں. لیکن یہ بات ہو رہی ہے گرہیں ڈالنے کی. ایک تاگا لے کر، اس پہ ایک ڈوری لے کر، ایک موٹا سا دھاگا لے کر اس پہ گرہیں ڈالتے رہنا، چاہے وہ لمبا دھاگا ہوگا یا چھوٹا سا ہوگا، لیکن اس پہ گرہیں ڈالتے رہنا. گرہیں سمجھ رہے ہیں نا سب؟ گرہیں ڈالتے رہنا، پڑھتے رہنا، پھونکتے رہنا. پڑھو کیا؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھو، آپ سورہ یاسین پڑھو. الگ الگ عامل، الگ الگ وظیفے، پڑھنے کی باتیں الگ الگ بتاتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن گرہا ڈالنا شرط ہے. اب یہ گرہائی کی بات ہے، کیا ہے؟ اللہ کے واسطے سورہ فلق کھولیے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیجئے. آپ ہی اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ وہ طریقہ غلط ہے، سراسر غلط ہے. وہ طریقہ یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ سحر ہے. اور اسلام کا طریقہ دم دعا ہے، سیدھے سیدھے پڑھنا، دم کرنا، یا اپنے آپ کو دم کر لینا، یا صرف پڑھ کے سنانا قرآن، یا صرف پڑھ کے خود کو، اپنے کان کو آواز آئی اتنی آواز سے پڑھ لینا، اس سے شفا ہو جاتی ہے الحمدللہ. دم کرنا ضروری نہیں، دم کرے تو غلط نہیں، الحمدللہ جائز ہے. وہ بھی سنت کے مطابق ہے. الگ الگ وقتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دم کر لیا کرتے. بہرحال دلائل ملتے ہیں الگ الگ موقعوں پر. اب یہ کوئی نہ کہے کہ وہ رات سونے سے پہلے دم کرتے تھے. دم کرنا تو جائز ہے نا، کیونکہ علاج کا باب وسیع ہے. دم کرنے کا وجود ملتا ہے یہ اسلام میں یا نہیں ملتا ہے؟ اس کا مقصد وہی تھا دم کرنے کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دم کر لیتے تو اس کا مقصد وہی تھا. وہ قرآن پڑھ کر ہاتھ پھیرتے، دم اس طرح کرتے کہ ہاتھوں پہ دم ہو جاتا ہو. اس کے بعد وہ پورے ہاتھ جسم پر پھیرتے. اور وہی کچھ رقیہ میں حاجت ہوتی ہے، وہی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں رقیہ میں کہ پڑھا جائے، دم کیا جائے. تو بہرحال اس لحاظ سے وہ جائز ہے. لیکن تب بھی کہیں پر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ گرہیں ڈال کر پڑھنا، اس پہ پھونک مار کے پھر آگے اور گرہیں ڈالنا، یہ ثابت نہیں ہوتا اسلام سے. تو یہ طریقہ غلط ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے. اگر انسان جہالت میں ایسے ہی کر رہا ہے تو بدعت ہے، گناہ ہے، محروم کر دینے والا طریقہ ہے. انسان کو
اس کے دین سے اور آخرت سے محروم کر دینے والا طریقہ ہے، برباد طریقہ ہے۔ جو اس پہ کرے گا وہ انسان فلاح نہیں پائے گا، اور جان بوجھ کر اس کا اعتقاد یہ سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے وہ کہ میں اسی طرح کرتا ہوں، شہر میں اس طرح کیا جاتا ہے تو وہ کافر ہے، خارج اسلام ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ معمولی سی گرہ، ایک دھاگے پر گرہیں ڈالنا، صرف ایک گرہ ڈالے اور انسان اعتقاد رکھے کہ اس طرح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو جاہل ہے، وہ بدعت ہے۔ لیکن یہ اعتقاد رکھے کہ شہر کا طریقہ یہ کرنا ہے مجھے، وہ کافر ہے۔ سبحان اللہ، ایک گرہ صرف کیا معنی رکھتا ہے؟ ایسا گٹھی ڈال دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی بڑا کام ہے لیکن اس کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، سب کے دین و ایمان کی حفاظت کرے۔ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا طریقہ، چھوٹا سا عمل ہے، مگر کتنا برباد کر دیتا ہے انسان کو، انسان کا دین مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، کتنی بڑی بات ہے۔ مگر اعتقاد، عقیدے کے نظریے سے دیکھا جائے تو کتنی بڑی بات ہے، سنگین بات ہے۔ علم اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی بڑی بات ہے، لیکن عملاً چھوٹی سی بات ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے مگر اتنا نقصان دہ ہے، اتنا خطرناک ہے۔ ابھی وہ جنت کے راستے پہ چل رہا تھا، مگر گرہ ڈال کر یہ اعتقاد رکھ کر کہ مجھے ایسا کرنا ہے، یہ شہر کا طریقہ ہے، اس میں ہوتا ہے، خارج اسلام ہے، وہ چلا جاتا ہے جہنم کے راستے پر۔ سبحان اللہ، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور وہی جاہل انسان کرے کہ شاید اس سے فائدہ ہو جائے، یہ ایک وظیفہ ہے اور تو کچھ نہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ وہ جاہل ہے، وہ بتانے والا بھی جاہل ہے، اور اس پہ عمل کرنے والا بھی جاہل ہے۔ جہالت کا طریقہ ہے، جاہل ہے، وہ بدعت ہے۔ اس کی جہالت کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، وہ بدعت ہے، وہ خارج اسلام نہیں ہوگا۔ لیکن جو اعتقاد رکھے کہ شہر کا طریقہ ہے، مجھے یہی کرنا ہے، وہ خارج اسلام ہے، کافر ہو جائے گا وہ۔ یہ دین کی بات ہے، ہماری آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے دین کی بات ہے۔ گرہوں کا دیکھیے کیا تعلق ہے دین سے، قرآن سے، رقیہ سے، توحید سے۔ دین یہ سمجھاتا ہے کہ رقیہ ایک خالص قرآن اور سنت کا طریقہ ہے، اور اس میں گرہیں ڈالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تھوڑی دعائیں اور پورے قرآن میں سے جو چاہے پڑھیے، وہ رقیہ شرعیہ ہے، رقیہ ہے وہ۔ الحمدللہ اس سے باذن اللہ شفا ہو جاتی ہے، شفا ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس طرح سے بعض عامل یہ وظیفہ بتاتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جاہل ہوتے ہیں اور اس طرح کا طریقہ لوگوں میں بتاتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے الگ الگ ذکر کرتے ہیں، الگ الگ چیزوں کا، جیسے قرآن ہو یا دعائیں ہوں یا کوئی آیتیں ہوں یا الگ مختلف صورتیں ہوں، مختصر سا پڑھنے کا اس میں ہوتا ہے، لیکن گرہیں ڈالنا اس طریقے میں لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، مسٹ ہوتا ہے، ڈالنا ہی ڈالنا ہوتا ہے گرہیں۔ تو سارا مسئلہ، ساری پرابلم وہ گرہیں ہیں جو اسلام کو کھا جاتی ہیں انسان کے۔ ابھی تک وہ مسلمان تھا، ابھی تک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اعتقاد رکھ لینے سے کہ یہ سحر ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ جادو ہے، یہ جادو میں کیا جاتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، چھوٹی سی بات ہے، گرہ ہے ڈالو، کچھ نہیں، کام ہو جائے گا، بس وہ کام اس کا ہو جائے گا، وہ خارج اسلام ہو جائے گا۔ اسلام سے باہر ہو گیا تو اللہ کی حفاظت میں نہیں رہے گا۔ کوئی یہ نہ مان لے کہ پھر دوسرے تو غیر مسلم ہے، اللہ کون ان کی حفاظت کر رہا ہے؟ سب کی حفاظت کر رہا ہے اللہ، وہ ان کی تقدیر کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ شرک کو، کفر کو پسند نہیں کرتا، تو
ہر مذہب کی اپنی بات ہوتی ہے، سب اپنے اپنے مذہب میں رہ کر اپنے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ اب ہماری بات ہو رہی ہے اسلام کی، ہم مخاطب کر رہے ہیں مسلمانوں کو، ہمارا تعلق ہے مسلمانوں سے، انسانیت کے ناطے سارے جہاں کے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے اور سب کے لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں۔ لیکن جو بات کر رہے ہیں اس وقت، گرہیں جو ڈالتا ہے ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ نام کا بھی مسلمان ہوتا ہے، رنگ روپ کا مسلمان ہوتا ہے، حلیے سے مسلمان ہوتا ہے، خاندانی مسلمان ہوتا ہے، بعد بھی وہ مسلمانوں کو سکھا رہا ہے کہ آپ اس طرح کا وظیفہ پڑھو اور گرہیں ڈالتے ہوئے وہ سورہ یاسین پڑھو یا مبین بار بار پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہو، آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ سب مسلمانوں کی باتیں ہیں، وہ مسلمان ہے، خاندانی مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، کوئی اور مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ چاہے دوسرے مذاہب گرہیں ڈالنا عام بات ہے، مانے جاتے ہیں، بہت سے مذہب میں گرہیں ڈالنا عام بات ہے، برا نہیں ہے، مانا جاتا ہے اس کو، لیکن ہمارے مذہب میں وہ بری بات ہے۔ ہم اس کو جادوگری کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، ہم سحر کہتے ہیں اس کو، اور وہ کرنے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ دو باتیں ہیں، اگر جاہل ہے اس کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں معلوم مجھے، لیکن کسی نے کہا اچھا ہی ہوگا، مسلمان ہے وہ تو کیسے غلط بات بتا سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، پڑھتے ہیں، ایسا دم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا، تو جاہل انسان ہے وہ فقط جاہل انسان ہے، وہ ایک بدعت کا، ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اچھا ہے، بدعت ہے وہ۔ لیکن جو انسان یہ اعتقاد رکھے، جو مسلمان، کہ یہ سحر ہے، یہ کرنا ہے مجھے، کیسا بھی مجھے کامیاب ہونا ہے، وہ گرہیں ڈال کر پھونکے گا، قرآن ہی کیوں نہ دم کرے وہ، لیکن گرہیں ڈال کے جو اعتقاد رکھ رہا ہے نا، اس اعتقاد کی بنا پر، اس اعتقاد کی وجہ سے خارج اسلام ہو جائے گا، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی ڈینجر بات ہے نا، بہت ہی ڈینجر بات ہے یہ، چھوٹی سی بات، اتنی سی گرہ، ایسی گرہ ڈالنا اور اس کو اسلام سے باہر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے مانا ہے کہ وہ سحر ہے، پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو باہر ہو جائے گا اسلام سے۔ اب وہ غلط فہمی میں جیتا رہے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، سب اللہ رسول کو چاہتا ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، یا رسول کے نعرے لگاتا ہوں، یا رسول جیسا فرما ویسا کرتا ہوں، سب کرتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ واقعی رسول کا اتنا چاہنے والا ہوتا، نبی کی اتنی پیروی کرنے والا ہوتا، تو کبھی گرہیں نہ لگاتا۔ ساری مصیبت آ رہی ہے اتباع نہ کرنے کی وجہ سے۔ اتباع کرنے سے مصیبتیں نہیں آتی دین میں، دنیاوی مصیبتیں آتی ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، امیری غریبی، دکھ درد سب لگے رہتے ہیں انسان کو، اولاد کی ٹینشن، صحت کی ٹینشن، لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلمس، کچھ نہ کچھ رکاوٹیں، نعمتیں، سب لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ، وہ دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن دینی اعتبار سے اس کو مصیبتیں نہیں آتی ہیں، اس کا دین صرف محفوظ رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے اس کا دین، وہ دینی اعتبار سے مطمئن جیتا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ اچھا ہے، وہ نبی کی صحیح پیروی کرتا ہے۔ دعوے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر وہ نبی کی پیروی کرتا ہوتا تو وہ گرہیں ڈالتا ہی کیوں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی دعائیں اس کے کام نہ آتی؟ کیا نبی کی اتنی زیادہ بتائی ہوئی دعائیں اس کے کام نہ آ جاتی؟ لیکن نہیں، وہ ایک عامل سے پوچھتا ہے، پھر وہ عامل کہتا ہے گرہیں ڈال کر، مبین پڑھ کر، یا سورہ یاسین دم کر یہ عمل اتنے دن تک کرو، وہ کام ہو جائے گا۔ کیا ضرورت پڑی اس کو اسے پوچھنے کی؟ نبی کا پیروکار ہوتا وہ تو نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے وہ دعائیں پڑھ لیتا نا، وہ دعاؤں میں بہت سی کامیابیاں ہیں، اس کو نہ گرہوں کی ضرورت پڑتی، نہ وہ مشقت کرنے کی ضرورت پڑتی، اور روز کی دعائیں روز پڑھ لیتا، الحمدللہ۔ چند دن وہ پڑھتا، اس کی دعائیں کر لیتا اللہ سے، تو اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا، جو اس کی حاجت ہوتی پوری فرما دیتا، کیا رکاوٹیں ہوتی دور کر دیتا، مگر اللہ اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتا، ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ نوبت ہی نہ آتی کہ وہ گرہیں دھاگا لیتا، اس پہ پڑھ کر گرہیں ڈال کر پھونکتا، ساحروں جادوگروں کی طرح،
جادوگروں کی طرح. وہ پہچان الگ ہے اور مومن بندوں کی پہچان الگ ہے. مومنوں کے ہاتھ میں تسبیحات بھی نہیں دیکھی جاتی ہیں. کوئی مجبوری سے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کو ذہن ہٹ جاتا ہوگا مصروفیت کی وجہ سے، یا مصروفیت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتا ہوگا اور تسبیح لے کے پڑھتا ہے. ارے بھائی توجہ سے پڑھ سکیں گے، پڑھ لیے فٹافٹ ٹھہر کے. یا اس کو بھول کی شکایت ہوگی، بھول جاتا ہوگا کتنا پڑھا کتنا نہیں. تسبیح میں گن لیتا، اتنا پڑھ لیا الحمدللہ ہو گیا، رکھ دیا. بحالت مجبوری تسبیح پڑھنا جائز ہے، لیکن 100 بار پڑھنے کا ذکر 100 بار پڑھے، 10 بار پڑھنے کا 10 بار پڑھے، 33 بار پڑھنے کا اتنے ہی بار پڑھے. جو فکس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ اتنے ہی بار پڑھے. تسبیح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں بار ہزاروں بار تسبیح پر پڑھنے بیٹھ جائے، اس طرح نہیں. بحالت ضرورت تسبیح پہ پڑھنا جائز ہے، باقی اس کو عادت بنانا وہ سنت کے خلاف ہے. ویسا نہیں پڑھنا چاہیے، عادتاً نہیں پڑھنا چاہیے. حاجتاً پڑھنا جائز ہے، انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عادتاً پڑھنا، انسان عادی ہو جائے تو پھر وہ بدعت بھی ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھار اگر اس نے ایسا پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادتاً نہیں پڑھنا چاہیے. حاجتاً پڑھ سکتے ہیں تسبیح پر. تو کیا فرق رہ جاتا ہے اگر پیروکار ہوتا وہ نبی کا، اتنا ہی ماننے والا ہوتا، نبی سے اتنی اس کو محبت ہوتی تو سنت پہ چلتا. یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا، ان کی سنتوں پر عمل کرتا، اس کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارتا. اتنی سی چھوٹی سی بات میں اس کو سنت کا پتہ نہیں ہے. اتنا بڑا پیروکار ہے وہ، اس کو دعویٰ بڑا ہوتا ہے، بڑے دعوے دار ہوتا ہے وہ کہ میں نبی کا پیروکار ہوں، نبی کی پیروی کرتا ہوں. مگر دھاگے ڈالنا کون سے نبی نے سکھایا تھا؟ کیا ضرورت ہے دھاگے ڈالنے کی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، وہ جادوگرنیوں کا عمل ہے، جادوگروں کا عمل ہے. دھاگے ڈالنا اور اس پہ دم کرتے رہنا وہ جادوگروں کا کام ہے، مومن بندوں کا نہیں، نبی کے پیروکاروں کا نہیں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سکھایا ہے؟ وہ طریقہ ان لوگوں کا ہے جو جادو سکھائے ہیں، جادو سکھاتے ہیں. جادو کی تعلیم دینے والے لوگوں کا طریقہ ہے وہ. تو نبی کی پیروی کرنے والا وہ کیوں کرے گا؟ سیدھے سیدھے نبی کی پیروی کرے، وہ دعائیں پڑھ لے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، الحمدللہ احادیث میں بہت سی دعائیں ملتی ہیں. اس کی کیا حاجت ہوگی وہ دعا پڑھا کرے، اللہ سے مانگے. دعا کا مطلب اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا. تو اتنا تو واضح رہے کہ ایک سنت کا طریقہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی کا پیروکار وہ طریقے کو اختیار کرے گا، دعائیں پڑھے گا جو سنت کے مطابق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کرے گا. اور سحر کا طریقہ، گرہیں ڈالنا، وہ جادوگروں کا طریقہ ہے. اس کی تعلیم جادوگر دیتے ہیں، سنت پہ چلنے والے لوگ وہ تعلیم نہیں دیتے. اب وہ جو گرہیں ڈالے گا تو وہ خود سوچ لے وہ کس کی پیروی کر رہا ہے، جادوگروں کی یا سنت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس آج کا یہی تھا موضوع. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دین میں ہر بدعت مردود ہے، اور دین میں ہر بدعت مردود ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے، اس کو نہ مانا جاتا ہے، نہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کا راستہ ہوتا ہے، وہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ مردود ہوتا ہے. وہ عمل، وہ فعل وہ نہیں کرنا چاہیے. چاہے اس میں قرآن کا بھی ذکر ہو، چاہے اس میں قرآن پڑھا جاتا ہو یا دعائیں پڑھی جاتی ہوں، اللہ کے نام ہوں، پھر بھی جو طریقہ سنت کا نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں دھوکے دہی ہوتی ہیں، دھوکے بازیاں ہوتی ہیں. طریقہ تو پورا مکمل جو طریقہ ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ آیتیں، اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، غلط کیسے ہو سکتا؟ پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. غلط طریقے میں خیر نہیں ہے،
خیر کسی کو چاہیے ہو تو صحیح سنت کی پیروی میں خیر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت میں وہ نجات ہے، وہ خوشیاں ہیں، وہ ترقیات ہیں، وہ کامیابیاں ہیں. انسان کیا چاہتا ہے، اس کی حاجتوں کی، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہیں وہ دعائیں، وہ سنتیں. جو سنتیں جنت دلا سکتی ہیں، کیا وہ سنتیں آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کا کام نہیں دلا سکتی؟ آپ کی حاجت پوری نہیں کروا سکتی اللہ سے؟ کیا آپ کو مصیبت سے نکال نہیں سکتی اللہ کی مدد سے ذریعے کے طور پر؟ کیا آپ کی رکاوٹیں دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہیں؟ ساری سنتیں ذریعہ ہیں، طریقہ ہے، سبب ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کو نبی کی بتائی ہوئی بہت سی دعائیں کافی نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، ان سے ویسے وظائف سیکھتا ہے جس کو ایک لفظ میں عملیات کہتے ہیں، دوسرے لفظ میں جادوگری کہتے ہیں، اور وہ عامل کتنا گمراہ اور جاہل ہوتا ہے، بڑی خوشی سے یہ طریقہ ہے کہہ کر بتاتا ہے، اور کتنا ہی وہ گمراہ انسان ہے، کتنا گمراہ انسان ہے وہ. تو احتیاط کریں اللہ کے بندو. جو طریقہ غلط ہے وہ غلط ہے، شروع سے آخر تک غلط ہے. جو صحیح ہے، چاہے وہ کہیں پر کبھی بھی کیا جائے، الحمدللہ وہ ہمیشہ صحیح رہتا ہے، وہ صرف سنت میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کریں اور اپنے آپ کو دنیا کی گمراہیوں، لغزشوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. آپ جب کوشش کریں گے، اللہ سے پناہ طلب کریں گے، آپ ڈریں گے، فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، کثرت سے دعا کریں گے، اللہ کی پناہ مانگتے رہیں گے، تو اللہ آپ کو ضرور اپنی پناہ میں رکھے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا، فتنوں کو آپ سے دور کر دے گا، گمراہیوں کو آپ سے دور کر دے گا، آپ کو گمراہیوں سے دور کر دے گا، محفوظ رکھے گا گمراہی سے، نقصان سے. چاہے کیسی بھی بات ہوگی، آپ کو ہر بری بات سے، ہر شر سے محفوظ رکھے گا. اس سے بڑا شر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا اعتقاد، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو اس نقصان سے محفوظ رکھے گا، اور باقی جو کچھ نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے انسان کو، اس سے بھی محفوظ رکھے گا. چاہیے کہ انسان کثرت سے دعا کرے، صرف دعا نہ کرے، کثرت سے دعا کرے. اللہ سنتا ہے، اللہ اکتاتا نہیں، بیزار نہیں آتا بندوں کی دعا سن کر، سبحان اللہ. مگر بندہ تھک جاتا ہے، بیزار آ جاتا ہے، دعا چھوڑ دیتا ہے. اللہ سے جتنا مانگو گے ملے گا. اللہ بیزار نہیں آتا، وہ ایسے ہی سنتا ہے جیسا ہمیشہ وہ سنتا ہے، اور سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. انسان بیزار آ جاتا ہے، انسان میں صبر کی کمی ہوتی ہے، وہ جلد باز ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے وہ مل جائے. تم اللہ کے ولی ہو، ہم کیا اللہ کے ولی ہیں 5 نمازوں کے لحاظ سے انشاءاللہ، لیکن باقی ہماری جو پیروی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح پیروی کرتے ہیں؟ کوئی کم کرتے ہیں، کوئی زیادہ کرتے ہیں، کوئی کرتے ہی نہیں. نبی کا طریقہ چھوڑ کر سحر کے طریقے میں چلے جاتے ہیں، جادوگری کے طریقے میں چلے جاتے ہیں. یہ نبی کی پیروی تھوڑی ہوتی ہے. تو اس سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو اس نے اللہ کی پناہ مانگی نہیں، دل پہ لے کر مانگو اللہ کی پناہ، دعائیں کرو، دل سے کرو. اللہ دیکھو کیسے آپ کو گمراہی سے محفوظ رکھے گا، اور آپ کو صحیح جو طریقہ ہے اسلام کا وہ عطا فرمائے گا، ہدایت کے طور پر بخش دے گا. اللہ آپ کو نعمت دے دے گا ایک ایسی کہ آپ صحیح چلو گے، صحیح طریقہ اختیار کرو گے، سنتوں پہ چلو گے، اور آپ کامیاب ہوگے دنیا میں اور آخرت میں. کامیابی ہونا چاہتے ہیں نا آپ، تو نبی کی پیروی کر لیجئے، اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. غلط نہ جائیے، غلط سے بچیے، غلط میں سارا نقصان ہے. تو اللہ جہاں بھی لوگ گمراہیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو گمراہیوں سے نجات عطا کرے،
اور جو ثابت قدم ہیں، توحید پر ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ ان کو اس میں ثابت قدم رکھے اور مزید سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔